بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين. صلاة طيبة طاهرة مباركة. الحمد لله رب العالمین. سیرہ کا آج نمبر 10 ہو جائے گا انشاءاللہ. آج about سیدہ خدیجہ we're gonna talk. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ کو بہت ایسی خوبصورت سکلز اینڈ صلاحیتیں اینڈ شی واز گفٹڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا اینڈ اللہ تعالیٰ بندوں کو چوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں آج ہی پڑھ رہی تھی اینڈ مجھے کلک کیا اس آیت نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے انبیاء کے قصے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا. یہاں ہدینا واجتبینا اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں اینڈ اسپیشل لوگوں کو چوز کرتے ہیں. تو سبحان اللہ شی واز اے چوزن ون. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت صلاحیتیں دی تھیں اینڈ شی واز گفٹڈ ایز آئی ٹولڈ یو. ماشاء اللہ خوبصورت، خوب سیرت، اخلاق ان کا، تجارت میں ماہر اینڈ شی واز رچ اینڈ وائز، حکمت والی لیڈی تھی. سبحان اللہ. ان کی پہلے بھی شادی 2 ہوئی تھی، بچے تھے، 4 بچے تھے، پہلے اولاد تھے یعنی ان کی پہلی شادیوں سے. اب دیکھتے ہیں ان کا قصہ with رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ٹائٹل جو ہے The Greatest Love in the History, in the Human History کہہ سکتے ہیں سیدہ خدیجہ and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے قصے سنتے ہیں لیکن this is the story of love, the love story. سبحان اللہ اس طرح کہہ سکتے ہیں. بہت دروس ہیں اس میں جو انسانیت اس میں سے سیکھے، انسان سیکھے اور اس کو اپلائی کرے اپنی زندگی. آپ کہیں گے لیکن شی واز دا چوزن ون. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبیاء اور رسول کے بعد کہا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا. سبحان اللہ اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں. ہدایت تو سبھی کو آئی ہے. ممن ہدینا، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، مسلم امت کے ایک فرد ہیں. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے. ہر ایک دیکھے کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا ہے. کچھ ان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، کچھ ان میں سکلز ہوتی ہیں لکھنے کی، کچھ پڑھنے کی، کچھ پڑھانے کی، کچھ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے. اس کو کیسے انکشاف کرے یعنی کیسے اس کو ڈسکور کرے میرے میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، مجھے خاص انسان بنایا ہے. ہر ایک خاص ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے نام. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص بنایا. You are member of your family. آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے تھے، پھر آپ کسی کی بہن ہیں، پھر آپ کسی کی بہو ہیں، پھر آپ کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی وائف ہے، پھر آپ کسی کی ماں ہیں. تو آپ دیکھیں اب میرے میں کیا ہنر ہے، کیا میرے میں ایسی خاص بات ہے جو میں اس کو پالش کروں اور میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کروں. I don't wait کہ میرے after 20 اور 50 اور 40 years کے بعد میں انکشاف کروں او میرے میں تو یہ بات تھی. تو کہاں تھے اتنے سال پہلے، کہاں تھے آپ؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں آپ کو ماہر بنایا ہے، اس کو اپنا لیں اس چیز کو اور اسی میں اپنے آپ کو امپروو کریں اور اللہ کے راہ میں اس کو لگائیں. اللہ کے راہ میں ضروری نہیں کہ آپ کسی سینٹر میں یا مسجد میں جا کر، آپ کا اللہ کا راہ کھلا ہے. وَيَهْدِيَهُمْ سُبُلَ السَّلَامِ. سلام جنت کا نام ہے. سبل السلام پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کے سارے دروازے کھلے ہیں آپ کے. دیکھتے ہیں سیدہ خدیجہ. جب سیدہ خدیجہ نے اپنے دوست نفیسہ سے بات کیا and ہم نے کہا دوست بھی آپ کو اس دنیا میں بنانا ہے کہ آخرت کے لیے یہ میں بنا رہا ہوں. and کس سے بات کر رہے ہیں؟ نفیسہ سے بات کی. نفیسہ again she is a wise lady، حکمت والی
اینڈ سیدہ خدیجہ کی دوست اینڈ فرینڈ، انہوں نے کہا ان سے شادی کیوں نہیں کر لیں؟ ان کا میں شادی ان سے کروں؟ ہاں کروں گی، ان میں بہت خوبصورت خصلتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ جانے وہ راضی ہوں گے شادی کرنے کے لیے کیوں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات میرے پر چھوڑ، اینڈ شی وینٹ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں 25 years old اینڈ آتے ہیں سیدہ خدیجہ کے دوست نفیسہ اینڈ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی تجارت کیسی ہے؟ بات بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت مہربانی ہے، جاتے ہیں آتے ہیں سلامت سے، اینڈ اللہ تعالیٰ نے رزق میں بہت برکت ڈالی ہے وغیرہ۔ تو نفیسہ بولتی ہیں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی نا؟ تو کہتے نہیں۔ تو کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے تجارت میں قدم رکھا ہے، ابھی تو کون دے گا مجھے اپنی بیٹی؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ آپ بنو ہاشم سے ہیں، بنو عبد المطلب، اینڈ ماشاءاللہ آپ کی تو سیرت اینڈ آپ کی فیملی اینڈ اسٹیٹ جو ہے، آپ کا سوشل، آپ کی حیثیت، آپ کی فیملی کی حیثیت، آپ کا اخلاق کیوں نہیں دے گا؟ کہتے کون آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی خدیجہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ راضی نہیں ہوں گے، شی از اے رچ لیڈی، شی از ویل نون، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو اور کہے وی وش، آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو ہم آپ کا ہاتھ مانگتے ہیں، آپ سے شادی کرنے کو یعنی اجازت دیں۔ قریش کا ہر ایک بندہ جو تھوڑا سا حیثیت رکھتا تھا، امیر کبیر جو بھی ہیں، آ کر طلبگار تھے سیدہ خدیجہ کے، لیکن وہ ان کے ذہن میں عام انسان کی تصور نہیں تھا۔ already she got married to the rich people and وہ گزر گئے تھے۔ now she is mature, she knows exactly کہ کیا چاہتے ہیں، عام انسان نہیں۔ ان کی کنیا تھی طاہرہ، جتنی وہ محترم لیڈی تھی سوسائٹی میں، الامیرہ کہا جاتا تھا، امیرہ کنیا تھی، because she was امیرہ from all aspects, she was rich and اخلاق کے rich تھے، اخلاق، ان کے سیرہ، ان کی طبیعت، ان کے down to earth humble، اپنے قبیلہ میں she was well known، الامیرہ الطاہرہ۔ سبحان اللہ، it's not necessary کہ آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ امیر بنے، آپ کا اخلاق آپ کو امیر بنا دیتا ہے، آپ کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں نفیسہ دیکھو اگر آپ راضی ہیں تو میں بات کروں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بات کرو۔ اب رسول اللہ کو almost 3 years ہو گئے تھے تجارت میں with سیدہ خدیجہ۔ تو نفیسہ as you know فیمیل تھوڑی سی نہیں ماشاءاللہ بہت سی عقل مند ہوتی ہیں، and she slept 2-3 days on this subject۔ فوراً نہیں جا کر پوچھا، فوراً نہیں جا کر کہا کہ راضی ہیں۔ she knows سیدہ خدیجہ already she told her کہ yes I want to get married۔ 3-4 دنوں کے بعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدیجہ is ready۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بات کرتے ہیں and اپنے بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، قریشین جو ان کا خاندان تھا بنو ہاشم سے بات کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور کیوں نہیں الامیرہ الطاہرہ ساتھ رشتہ قائم کرنے لگے ہیں اپنے کہ بہترین جوان ہمارے فیملی کا یہ رشتہ تو بہت ہی بہترین رہے گا۔ As I told you before they don't آج تک ایکچولی اس سوسائٹی میں ہے، I don't know دوسرے کلچروں میں، لیکن اتنا نہیں وہ اعتبار کرتے کہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا وڈو ہے یا طلاق شدہ ہے، یا جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ اصلیت کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہیرا اس کے ساتھ کیا گزرا ہے، لیکن ہیرا تو ہیرا ہی رہے گا نا۔ تو they were really happy۔ تو اپنے جاتے ہیں ان کے خاندان سے، ان کے دائی سے ان کا رشتہ مانگتے ہیں۔ سیرہ میں again I'm gonna pause little bit، سیرہ میں
بہت سی باتیں آتی ہیں جو کہ ساری کی ساری غلط ہیں، لیکن انشاءاللہ سمرائز کر کے، جیسے ہم نے ایک درس میں بتایا تھا کیا کیا غلط باتیں ہیں، اس کے متعلق بھی بتائیں گے۔ سیدہ خدیجہ کی شادی میں بہت سے قصے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، زیب بھی نہیں آتی، مناسب نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ کی شخصیت کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں یا کہی جائیں یا لکھی جائیں۔ یہاں سے بھی بہت خوشی سے جواب ملتا ہے، ہاں کا جواب۔ اینڈ ان کے ابو طالب اینڈ حمزہ جو ان کے اگین چچا تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ پورا خاندان جاتا ہے، اینڈ نکاح ہوتا ہے سیدہ خدیجہ with محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں آپس میں بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ بے شک سیدہ خدیجہ عمر میں زیادہ تھیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی تھی، ان کی تربیت دی تھی، اینڈ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے تھے نبوت کے لیے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ تو ان کا مطلب ان کی سوچ، ان کی ذہانت، ان کی حکمت، میچور پن، یہ سب کچھ بہت ایڈوانس۔ بے شک وہ عمر سے کم تھے، لیکن ہی واز مور اور ایکول ٹو سیدہ خدیجہ۔ دیکھا جائے اگر 15 سال کی لڑکی ہو، 15 سال کا لڑکا ہو، تو 15 سال کی لڑکی زیادہ میچور ہوتی ہے لڑکے سے، لیکن یہاں نبوت کا گھر تھا، یہاں ایسے انسان تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عنایت میں اسپیشل قسم کی تربیت ہو رہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ہی النبوہ آگے سے۔ یہ گھر تھا جس میں پیار، محبت، شفقت کا گھر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم پر جب فوت ہونے کے ٹائم میں وصیت کر رہے تھے تو کیا وصیت کر رہے تھے؟ نماز، صلاۃ اینڈ عورتوں کے متعلق ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں نماز اٹ از دا پیک آف العبادہ، آپ کی نماز آپ کا صلہ ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ جب نماز میں شروع کرتے ہیں تو آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کا ذہن فوکس ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں یا کیا تسبیح کر رہی ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دس از دا پیک، اینڈ انسانیت کا پیک ہے عورت کے ساتھ to be good with the ladies، خواتین کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کتنا اعلیٰ قسم کا رویہ ہونا چاہیے، بہترین رویہ ہونا چاہیے۔ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی پیار کی چیز کو بہت بڑی کرتے تھے۔ اس طرح ایک آدمی آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہہ رہا ہے میرے بیٹی کے 2 رشتے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس آدمی نے کہا ایک رشتہ ہے جو بہت رچ ہے and he is good and the second one is very poor and he is good as well۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لڑکی کو کون سا پسند آیا؟ انہوں نے کہا جو پور ہے۔ تو کہتے ہیں تو نکاح کر ڈالو، that's it، نکاح کر ڈالو۔ پیار سے گھر بنتے ہیں، محبت سے گھر بنتے ہیں۔ بریرہ جس نے کہا تھا رسول اللہ I don't want my husband anymore، انہوں نے کہا کیوں بریرہ؟ کہتے مجھے پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے طلاق لے لو۔ she said وہ راضی نہیں طلاق دینے کے لیے۔ then and I don't want him، he said بریرہ سوچو اتنا تم سے محبت کرتا ہے۔ she said لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا۔ then he said ٹھیک ہے دیکھو کیا کرنا چاہتی ہو، اس کا جو مہر دیا تھا واپس کر دو، خلا یعنی خلا لے لو۔ رسول اللہ نکلے اور دیکھا بریرہ کا شوہر رو رہا ہے۔ آتے ہیں رسول اللہ، بریرہ پلیز بریرہ دیکھو وہ تمہیں چاہتا ہے۔ she said رسول اللہ is this جو بات آپ کر رہے ہیں as a رسول، یہ مجھے پر حکم ہے کہ میں واپس اپنے ہسبینڈ کی طرف پاس چلے جاؤں؟ he said no، حکم نہیں ہے لیکن I'm talking to you، کہتے اگر حکم نہیں ہے تو نو رسول اللہ I don't want۔ یعنی رسول اللہ کا دل اتنا سافٹ ہے۔ اینڈ جب زید بن حارث کا بیٹا ہوا اسامہ، محبت سے کہا کہ حب ابن الحب، یہ میرا محبوب کا محبوب بیٹا ہے، حب ابن الحب، یعنی ان کے الفاظ، ان کا رویہ، ان کا طریقہ۔ سیدہ فاطمہ آتے ہیں، خود رسول رب العالمین، رسول جو پوری دنیا کے رسول ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے تھے سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے۔
وگرنہ خود بیٹی کو باپ کے پاس احتراماً جھک کر سلام کرنا، وہ خود آتے تھے استقبال کے لیے. اینڈ do you remember the first lecture of سراج منیر اور introduction to the سراج منیر جو سینٹر میں دیا تھا؟ کیسے سیدہ عائشہ کے ساتھ وہ کھیل رہی ہیں اپنی گڑیا کے ساتھ، کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے ہیں تحمل سے، پورے محبت سے، یہ نہیں کہ میرے پاس کام ہے I don't have time to you وغیرہ، سن رہے ہیں پورا. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے بھی ونگ ہیں، کیسے گھوڑے کے ونگز ہیں. آپ کو نہیں پتا سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا، ان کے بھی تو ونگز ہوتے تھے. یہ گھر محبت اور پیار کا گھر، آرڈرز کا نہیں، حکومت کا نہیں، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ خراب ہے، یہ اس میں نمک کم ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ٹائم پر کھانا کیوں نہیں ملتا ہے، یہ کپڑے ابھی درگزر کرو. یہ ایکچولی یہ لیکچر میں سبھی کو ہونا تھا، سارے گھر والوں کو ہونا تھا، ہسبینڈ، باپ، بھائی، بیٹے، سبھی کو ہونا تھا کہ رسول اللہ سے سیکھیں ان کا رویہ کیسے تھا. رسول اللہ گھر آتے تھے تو اگر ان کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو خود اس کو فکس کرتے تھے. کچھ ابھی حجرہ ابھی اس کی ترتیب نہیں ہوئی تو خود جھاڑو لے کر صفائی کرتے تھے. اس میں کیا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس شیئرنگ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سیدہ خدیجہ سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ ہاں، میں کیا کروں، رزقت حبا، یہ رزق ہے، محبت رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رزق مجھے دیا ہے. یعنی سیدہ خدیجہ کی محبت رزق ہے، میرے دل میں اتر گئی. کیوں نہیں سیدہ خدیجہ جو بے شک ماں تھی، پہلے اولاد 4 اولاد تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں اور برکت ڈالی. اس گھر میں 4 daughters 2 boys اولاد، بیٹے القاسم and عبداللہ and سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ. ان کے علاوہ کون تھا؟ اور زید بن حارثہ جو چھوٹا بچہ تھا گھر میں، جو غلام تھا سیدہ خدیجہ کا. پھر اور کون تھا؟ علی رضی اللہ عنہ. جب شادی ہوئی وہ بھی ساتھ آیا. اٹس اے فل ہاؤس. لیکن تربیت دیکھیں، تربیت دیکھیں. یہ نہیں کہ میں بہت بزی ہوں، ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے سکتی بیکاز آئی ہیو کڈس ایٹ ہوم. کڈس ہیں، بچے ہیں، اور ان کی تربیت دیکھو. سیدہ فاطمہ سیدت نساء العالمین، and خود سیدہ فاطمہ کے اولاد حسن و حسین شباب اہل الجنہ، علی رضی اللہ عنہ خلیفہ، and سبحان اللہ ان کا علم، علی رضی اللہ عنہ. زید بن حارثہ جیش مؤتہ کے قائد and شہید. ام کلثوم رقیہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی وائفز بعد میں ہوئی. زینب الکبریٰ، ماشاء اللہ ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی تربیت، ان کا اسلام، ان کی اولاد، سبحان اللہ. ان کا بھی جیسے انہوں نے سیدہ زینب نے دیکھا ماں کو اور باپ کو، اپنے والد محترم کو اور والدہ کو، محبت اند عشق کی سٹوری، ویسے ہی ان کا رہا سیدہ زینب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. کیونکہ آپ ایک میرر ہیں اپنے بچوں کے لیے. کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے ماں اور باپ، میرے والد اور والدہ میں کتنا محبت ہے، کتنا احترام ہے، کتنا ایک دوسرے سے عنایت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عشق ہے. وہی آگے چلتا ہے. وہ بھی اپنے وائف کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے دیکھا اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ. بیٹی بھی ویسے ہی ہوگی، کیونکہ یہ گھر ہے، اس میں تربیت ہوتی ہے، لیکچرنگ نہیں. وہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے متعلق بتایا خیر نساءها مریم بنت عمران، یعنی نساء الجنہ، خیر نساءها مریم بنت عمران وخیر نساءها خدیجہ بنت خویلد. دوسری ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ، افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم. سیدہ خدیجہ کو بشارت دی گئی. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا سیدہ خدیجہ کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بشر خدیجہ ببیت فی الجنہ من قصب، موتیوں کا گھر ہوگا
جیسے دنیا میں ویسے ہی آپ کو آخرت میں ملتا ہے. دنیا میں انہوں نے گھر ایسا پرسکون گھر بنایا جہاں رسول اللہ کو راحت اور سکینہ ملے، ویسے ہی ان کو اجر ملا آخرت میں. بے شک بچوں کا گھر تھا لیکن اس میں سکون تھا، بچوں کی تربیت دی گئی، والد ہوں تو آرام سے سکینہ ہونی چاہیے. یہی کہا جبریل نے، جہاں وہ گھر میں نہ شور ہوگا نہ ایسی باتیں جو مناسب نہیں ہیں. Why not? It was the first house in Islam. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے گھبرائے ہوئے، even though اللہ نے ان کی تربیت کی تھی to be prepared for نبوت، لیکن as انسان پھر بھی it wasn't an easy thing. کانپتے ہوئے، گھبرائے ہوئے، خوف زدہ. and سب سے پہلے کیا کہا؟ اطمینان سے، اطمینان، لا تخف لن یخزیک اللہ. کمبل اوڑھ دیا، یہ نہیں کہ ہاں آپ تو چلے جاتے ہیں، غار میں بیٹھتے ہیں، کتنے دن جن آپ پر مسلط ہو گیا ہوگا، گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے میرے سر پر اور چلے جاتے ہیں، اور یہی تو ہونا تھا نا. نہیں، ایکچولی when he was in غار she used to go. آپ نے دیکھا جو مکہ جاتے ہیں کتنا ہائٹ پر ہے، and she wasn't a young lady and she was rich. She could have sent her servant یا جو غلام تھے کہ یہ لے جاؤ کھانا رسول اللہ کے لیے. ابھی رسول اللہ نہیں تھے، لیکن دھیرے دھیرے رسول اللہ کو پسند آ گیا to be alone, to be in غار، تدبر کے لیے، سوچ کے لیے. تجارت بھی کرتے تھے، آتے تھے اور دیکھتے تھے. He was، یہ نہیں کہ بالکل غار میں کٹ آف ہو گئے تھے، آتے تھے. and یہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب رسالت شروع ہوگی. یہ باتیں کہاں سے ہم نے اٹھائی ہیں بعد میں پتہ چلے گا آپ کو. anyhow she used to come and bring his food. خود اپنے ہاتھوں سے پہاڑ چڑھتے تھے، آتے تھے، تھوڑا سا ٹائم گزارتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھاتے تھے. کھلایا پلایا، میں برتن اٹھا کر میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں. یہ نہیں کہ میں دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے، میں بھی یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک آپ دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے یہاں. نہیں، she knows he needs this space. we as ladies، ہم سیدہ خدیجہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایکچولی I was thinking کہ یہ تو کورس ہونا چاہیے before getting married کہ how to adapt your husband. ان کو کیسے، ہماری شادی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں ہمارا خیال رکھیں گے، ہمیں کھلائیں گے، ہمیں پلائیں گے، ہماری عنایت کریں گے، ہمیں زیور دیں گے، ہمیں لیکن it should be دوسری طرف بھی دیکھو، ہمیں کیسے اپنانا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے میرے لیے، my husband, he is my husband، یہ مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس خوبی کو میں کیسے اور انہینس کروں، کیسے how should I let him know that he is special. اس کی قدر میں کرتی ہوں لیکن اس کو احساس ہونا چاہیے. جب وہ گھر میں سکون پائے گا تو باہر وہ عظیم انسان ہوگا. جب گھر میں آپ کو احساس عظمت دیں تو وہ گھر سے نکلے گا کہ یس آئی ایم معتبر، میں ایک اسپیشل انسان ہوں. And by the way, it's not only your husband, your brother, your children. Don't put them down. Always. یہ don't use یہ بدو ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے، اس کو بلاؤ، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا، میں بات کروں گی وہ دوسرے کو بلا. Why؟ اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، اس سے بھی بات کرو، اس سے بھی بات کرو. He's not good in math. 0 آیا ہے، good. It's okay. 0 آیا ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیں، چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہاں تمہیں کس چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی. But you are good in the grammar. You are good in the sport. اس کا مطلب physically you are very strong. Yes, you can be very strong and very smart even in calculation, in math. Let's see what is the problem. Husband کہتا ہے I'm not good in this. I don't know how to show my emotion to my mother. Why not? You are good with me. ماں کے ساتھ آپ ضروری نہیں ہے الفاظ، گھر میں داخل ہوتے ہی جاؤ اپنی ماں کا سر چومو، ماں کے ہاتھ پر بوسہ دو، ماں کے پاؤں کو مساج کرو، ڈھونڈو. Don't come to me. Go to your mother.
میرا باپ بہت سخت ہے، مجھے پتہ نہیں ہاؤ ٹو ڈیل. کیسے؟ آئی نو یو آر گڈ، آپ کا اخلاق، آپ کا طریقہ اتنا اعلیٰ ہے. میں نے دیکھا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. سیم ڈو اٹ سیم اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح. ہز یور فرینڈ. نہیں وہ نہیں سمجھتے، سمجھاؤ. سمجھتے نہیں، سمجھاؤ. آف کورس ان کا زمانہ دوسرا ہے، آپ کا زمانہ دوسرا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ فاصلے ختم کر دو. آپ ان کے زمانے کو سمجھو، ان کو اپنے زمانے کا سمجھانے کی کوشش کرو. یہ دیکھو بابا اس طرح ہوتا ہے، یہ دیکھو میں نے اس طرح میسج بھیجا، یہ دیکھو اس کو یہ کہتے ہیں، کم سٹ ود می. یہ دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے. ساس اور بہو کے فاصلے بہت بڑے ہیں، دھیرے دھیرے ختم ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. Anyhow, we go back to سیدہ خدیجہ. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہاتھ ان کا تھاما، رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ کا ہاتھ تھاما، تو انہوں نے یہ فرسٹ مسلم گھر بنایا. اس گھر میں جب محبت ہوتی ہے، دوستوں کا بھی ویلکم کیا. بعد میں جب فوت ہو جاتی ہے سیدہ خدیجہ، رسول اللہ جب بھی قربانی دیتے تھے کہتے تھے یہ گھر سیدہ خدیجہ کی دوست ہے، وہاں پہنچاؤ، یہ بھی دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، یہ بہن ہے. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ کہتے میں دیکھتی کیا یہ محبت ہے، کس قدر محبت ہے، کب سے فوت ہو گئی اور دوستوں تک ابھی تک رابطہ قائم ہے. رسول اللہ نے کہا ہاں عائشہ، حسن العہد من الایمان. یہ عہد تھا، یہ میری بیوی تھی، یہ ان کے بچے بھی حالہ گھر میں تھی. ربیبت رسول اللہ، اس کی بھی تربیت رسول اللہ نے کی. جب حالہ کی آواز آتی تھی تو رونے لگتے تھے رسول اللہ. اوہ دس از خدیجہ، خدیجہ کی طرف سے یہ بندہ آ رہا ہے. کب سے خدیجہ مر گئی، لیکن عہد، یہ عہد آپ کو بھی قائم کرنا ہے. آپ کی امی کی دوست، آپ کے والد کی دوست. The other day one of lady of the Wami, she contacted me. She said I'm in Dubai. میں نے کہا ماشاء اللہ. Then come to my home. She said Amira, excuse me, مجھے معذرت، میں صرف 3 دن کے لیے آئی ہوں. She's an old lady. Old lady یعنی 50 something، 50 plus ہوگی یا 60 تک کہہ لو. She said میرے والد کا دوست ہے، بہت بیمار ہے، میں اس کو ملنے کے لیے آئی ہوں. Do you believe this؟ میں نے کہا آپ آئے ہیں؟ کہتے میں نے آنا پسند کیا. برم بوالدی، اس کی وائف میری ماں کی دوست تھی and وہ خود میرے والد کے دوست تھے. بہت بیمار ہیں and I need to spend some time with them. It's not just میں آئی صبح کو شام چلے گئے. She spent 5 days in Dubai with them. Anyhow, یہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. کیا اور کیا میں بتاؤں about سیدہ خدیجہ. گھر میں جیسے دیکھا بیٹیوں نے اسلام لایا، جب اسلام کا میسج پہنچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے یقین نہیں کیا، بیفور لوگ سب سے پہلے ایمان لائے سیدہ خدیجہ. انہوں نے کہا بالکل جو دیکھا اور جو سنا آپ نے صحیح سنا. and to give him اور یقین یا ان کو اطمینان کرنے کے لیے took him to ورقہ بن نوفل اور کہا دیکھو سنو کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ. تو ورقہ بن نوفل سے مطمئن ہو کر گھر آئے. بیٹیوں نے اسلام لایا، سبھی کی سب بیٹی. and علی رضی اللہ عنہ، he was young boy, he was 9 years old، انہوں نے اسلام لیا. سیدہ خدیجہ don't think کہ because she was rich موتی اور ہیرو میں spend time. no، ان کی 2 بیٹیاں کی طلاق ہوئی تھی، رقیہ اور ام کلثوم. جیسے ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ پرابلمز یا گھر میں مشکلات ہوتی ہیں، بٹ کیسے صبر اور تحمل اور حکمت سے ٹو ڈیل وتھ. کچھ ڈسٹرب نہیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ دس. صبر کیا. دونوں کی طلاق ہوئی، 2 بیٹیوں کی ایک ہی دن میں. بیٹے فوت ہوئے، القاسم اینڈ عبداللہ. نفسیاتی کتنی تھک جاتا ہے انسان، تکلیف میں گزرتا ہے، لیکن سبحان اللہ. میری بیٹی کہتی ہے ماما آپ ہمیشہ ایسا سمجھاتے ہیں کہ بس عورت نے ہی سب کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے،
حکمت بھی دی ہے، صبر بھی دیا ہے، ایک بہت بڑی عظیم منزلت دی ہے عورت کو، تو وائی ناٹ؟ عورت جب کرتی ہے پھر دیکھیں آگے سے کیا ملتا ہے اس کو۔ سبحان اللہ، مٹا دیتی ہے عورت اپنے آپ کو۔ سیدہ خدیجہ، کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ دونوں بیٹے فوت ہوئے ہیں، لیکن کتنا انہوں نے رسول اللہ کے سامنے رونا دھونا کیا نہیں۔ شی نوز ہی از اے گریٹ گائے، ان کے پیچھے کوئی گریٹ بات ہو۔ دا موسٹ اٹریکٹیو تھنگ اباؤٹ ہم، جب تجارت میں اس طرح سے پوچھتے ہیں، کہتے کبھی بھی یہ نام نہیں لیتے، باقی تاجر لیتے ہیں نام لات والعزہ، بتوں کا نام لیتے ہیں، جیسے قسم فلان یہ سامان اتنے کا ہے، قسم ہے، یعنی اپنے جو باطل معبودات کی قسم لیتے تھے۔ آ کر کہتا تھا کبھی بھی قسم نہیں لیتے تھے۔ اس کا مطلب دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یس شی وانٹس اے یونیک ہاؤس، اے یونیک ہوم، جہاں اللہ کو، ایک رب کو مانے۔ اینڈ ان میں ایسی ملن تھی، یا دے ہیڈ شیئرڈ ویژن۔ کیا تھا؟ آپس میں بچوں کی اچھی تربیت، یہ گھر مسلم گھر ہوگا، ہم ساتھ کام کریں گے دعویٰ میں۔ رسول اللہ مردوں میں جاتے تھے، بڑے لوگوں سے باتیں کرتے تھے، سیدہ خدیجہ اپنی لیڈیز اینڈ اپنے ارد گرد، اینڈ تجارت میں فوکس کریں گے، کیونکہ وی نیڈ دیٹ منی، ہمیں پیسہ چاہیے، بہت سے آنے والی چیلنجز میں ہمیں ضرورت پڑے گی، غلاموں کو خریدنا، فقیروں کو، مساکین، محتاجین، ہماری تجارت میں برکت ہو۔ اینڈ ہمارا ویژن دونوں کا ہے، اسلام پھیلانا، جنت پانی، اللہ کو راضی کرنا، جنت پانی۔ ویژن، آپ نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درست جاتے ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ کس دنیا میں ہیں، آپ کی اولاد کس دنیا میں ہے، ساتھ لے کر چلو، ساتھ لے کر چلو۔ بے شک مختلف ہیں، ہی ڈزنٹ کیئر، لیکن اچھے طریقے سے، اچھی ٹریٹمنٹ سے، ناٹ وتھ لیکچرنگ۔ اگر کوئی کہتا ہے میں حور عین مجھے نصیب ہوگی، انشاءاللہ، انشاءاللہ، یس یو ڈیزرو دیٹ، لیکن پتہ ہے آپ کو تھوڑا سا کام اس کے لیے کرنا ہوگا، نمازیں، پھر دھیرے دھیرے۔ سبحان اللہ، ہر گھر میں ایگزیکٹلی آپ کے پسند کے ہسبینڈ یا آپ کی پسند کی وائف نہیں ہوتی ایگزیکٹلی جو آپ کے خوابوں کا ہیرو تھا، لیکن جو آپ کی قسمت میں آیا ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں، اور اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ می اللہ، کیسے، ہاؤ ٹو ڈیل with him، اپنے راستے میں ہم دونوں مل کر چلیں، ایک ہی راستہ ہو ہمارا رضا اللہ کے لیے۔ جب لوگوں نے، اپنے رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، she was there، جب پیسہ نہیں تھا اپنا پیسہ دیا، کچھ منت نہیں کی کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا یا میں نے یہ کیا آپ کے لیے۔ جب شعیب تھا، بنو قریش کا شعیب، ابو طالب، قریش نے ان کے ساتھ کٹ کر دیا تھا، بالکل نو ڈیلنگ ود محمد، لیکن انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر she came and she stayed with رسول صلی اللہ علیہ وسلم for 3 years۔ جنگل کی طرح تھا، کچھ بھی نہیں، ویران جگہ تھی، نہ درخت تھا، پانی، نہ کھانا، نہ for 3 years۔ دس لیڈی، یہ نہیں میں کیا کروں، اب ان پر پڑی ہے، لیکن میں اپنے محل سے ان کو I would provide him with the food and دعا مانگتی جاؤں گی، نہیں، ساتھ قدم رکھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تکلیف، ہر قسم کی تکلیف اٹھائی سیدہ خدیجہ، سبحان اللہ، اینڈ بالکل مناسب تھے as a first wife for رسول اللہ، جس حالات سے گزرنا تھا، she was the perfect person to be with رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کی محبت دی، as a wife she was perfect wife، as a friend she was a friend to رسول اللہ۔ اسی لیے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے لگتا ہے میرا دل یہاں نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے میں کہیں پہاڑ میں چلے جاؤ، یہ کون وائف کہے گی جاؤ، صرف آپ کا دوست کہے گا، if you think this is right do it، yes۔ دوستانہ رویہ تھا، جب آتے تھے استقبال کرتے تھے، بچوں کو تیار کرتے تھے، اپنے والد کے استقبال کے لیے آئے ہیں، والد کے ساتھ
ٹائم گزارو، والد کا احترام کرو، سب کچھ چھوڑ جائیں. لیکن وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کتنے دنوں کے لیے، اور جب آتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر آؤ اپنے والد کے ساتھ بیٹھو. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر تھے. سیدہ خدیجہ کے ڈھونڈ رہی ہیں کہاں ہیں. ایک جگہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں نہیں ہے. کیا ہے؟ کھانا لے کر آ رہی ہیں رسول اللہ کے. ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ ڈھونڈ رہی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ میں کھانا لے کر. تعجب ہے، اس زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ڈیفرنٹ تھا. پہاڑ تھے، پتھر تھے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مرمر کی زمین ہوتی ہے، صاف ستھرا حرم ہوتا ہے. جوان لڑکیاں آتی ہیں، پھر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں. کیا بات کیا، میں تھک گئی ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں. یو کیم آل دا وے کہ حرم میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھیں. کتنا تھکے ہوئے ہیں. not more than سیدہ خدیجہ. پتھریلی زمین مکہ میں، مکہ میں گرمی کیسی ہے. ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم to provide him with the food. بہت سے دروس ملتے ہیں سیدہ خدیجہ سے. even you can apply this in your life with your husband. کہاں ہیں پوچھیں. کھانا کھایا ہے. message him کھانا کھا لیں. if you cannot come please have a food. میٹنگ میں ہیں، میٹنگ روک کر نماز پڑھ لیں، کھانا کھا لیں. کب آ رہے ہیں گھر؟ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ اپنے خالہ سے ملے، کب سے اپنے پھپھو سے نہیں ملے ہیں. اپنے والدہ کے لیے یہ سوٹ لے لیں. کیوں؟ ابھی تو پچھلی عید کو دیا تھا. کیا بات ہے؟ بیمار ہے؟ نہیں. کوئی اوکیجن ہے؟ نہیں. جسٹ ٹیک اٹ جسٹ لائک دس. یہ میں نے کھانا بنایا ہے، اپنے پھپھو کو دے دیں، اپنی چچی کے گھر لے جائیں، اپنی ممانی سے سلام کر لیں. یہ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو دے دیتے ہیں. Let's visit them, let them come. گھر عورت بناتی ہے، گھر میں سکون عورت بناتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم میں، میاں بیوی یہ ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے. جو بھی ہسبینڈ اینڈ وائف وجعلنا بینہم مودۃ وسکینہ، ایک دوسرے میں محبت اینڈ سکینہ ہوتی ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی اونلی کہ نہیں لایا، نہیں دیا. پچھلی عید کو بھی مجھے کچھ بھی نہیں ملا، آپ دے دیں، کوئی بات نہیں، آپ دے دیں. آپ کو نہیں ملا، آپ نے کیوں نہیں دیا، آپ دیں. وائی یو ویٹ کہ ہمیں دیتے جائیں. ان کا بھی دل خوش ہوگا جب آپ کچھ دیں گے. آپ اپنے بیٹے کو دیں، نہیں اس کا فرض بنتا ہے، لیکن آپ محبت آپ اپنی طرف کھینچیں. اپنی فیملی کو آپ اپنے، بے شک وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ بھی نہیں ہے، کالج میں ہے، کام کرتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، وٹ ایور، اپنے بیٹے کو دیں، اپنی بیٹی کو دیں. گیو دیم اے سرپرائز. وائی ناٹ. عید میں وہ سب آپ کو دیتے ہیں، آپ بھی دیں. لیکن وہ سب کام کرتے ہیں، جاب ہے. ہاں جتنا بھی ہے آپ کو ایک محبت سے دیں گے، بہت قیمتی شے ہوگی. محبت سے جو دیتا ہے وہ بہت قیمتی شے ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ کا سفر ہمارے ساتھ رہے گا. This is سیدہ خدیجہ جو کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی ماں ہیں، امہات المؤمنات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ہماری ماں ہے، آپ کی ماں، میری ماں. ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اینڈ ہم نے بہت کچھ سیکھا سیدہ خدیجہ سے. اینڈ دل چاہتا ہے یہ جو جوان چھوٹی بچیاں تھے، as I told you کہ شادی سے پہلے tell them about سیدہ خدیجہ. They're gonna learn a lot from her. ٹھیک انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین. صلاۃ طیبۃ طاہرۃ مبارکہ. صلوات ربی وسلام علیہ.